رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر آج چہرہ مبارک غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ان کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے منہ بولے پوتے کھڑے ہوئے تھے۔ اسامہ تڑپتے ہوئے یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش وہ آج ہی مسلمان ہو جاتے، کم از کم اس ڈانٹ سے، اس گناہ سے تو بچ جاتے۔ وہ آج حضور کے سامنے سر جھکائے اپنی ایک غلطی کا اقرار کرنے کھڑے تھے۔ غلطی ایک ہی تھی مگر تھی بہت خوفناک، ایک مسلمان کا قتل۔ حضور نے پوچھا، کیا تمہارے قتل سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اسامہ بولے، یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اب حضور کی آواز جیسے صحابی رسول کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی، کیا تم نے اس کا سینہ کھول کر دیکھا تھا کہ اس نے اسلام دل سے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ بات ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری اس وقت خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا۔ سرور دو عالم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی مسلمان کیسے کسی دوسرے مسلمان کے ایمان پر سوال اٹھا سکتا ہے، اور پھر کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم تو وہ ہستی تھے جو اپنے امتیوں کے لیے اشک بہاتے، ان کی سلامتی کے لیے رب سے التجا کرتے، تو پھر 1450 برس بعد آج ان کا نام قتل و غارت کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ نفرت کی کیسی طویل داستان ہے، ہم آپ کو اگلے 35 منٹ میں سنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ رفتار کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ لاہور سے 40 کلومیٹر دور اتاوالہ کے چھوٹے سے گاؤں میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آسیہ بی بی اپنے شوہر اور بچوں کو ناشتہ دے کر باقی خواتین کے ساتھ کھیت میں کام کرنے پہنچ چکی ہے۔ جون کا مہینہ ہے اور ساری عورتیں تپتی دھوپ میں کام کر کر کے تنگ آ چکی ہے۔ شدید پیاس لگ رہی ہے۔ آسیہ بی بی ایک جگ اٹھاتی ہے اور کنویں کا رخ کرتی ہے۔ جگ بھر کے وہ باقی خواتین کے پاس لے جاتی ہے اور رسے میں 2 گھونٹ پانی خود بھی پی لیتی ہے۔ آسیہ یہ بھول گئی کہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ 2 گھونٹ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوں گے۔ اس کو پانی پیتا دیکھ کر دوسری عورتوں کا خون کھول جاتا ہے۔ تم ناپاک ہو، تم کیسے ہمارے برتن سے پانی پی سکتی ہو؟ یہ سن کر آسیہ بی بی کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ جواب میں چپتے ہوئے بول کہہ دیتی ہے۔ یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دن ڈھلنے کے ساتھ ہی وہ بدمزگی بھی بھلائی جا چکی ہے۔ لیکن پھر 5 دن بعد آسیہ بی بی کے گھر کے باہر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ڈر کے مارے آسیہ بی بی گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اچانک پولیس گھر میں داخل ہوتی ہے اور آسیہ بی بی کو گھسیٹ کر ساتھ لے جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی سارے لوگ آسیہ بی بی پر دھاوا بول دیتے ہیں، خوب پٹائی کرتے ہیں۔ بے بس آسیہ لاتوں اور مکوں کے اس طوفان میں چیختی رہتی ہے، بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ دل کی بھڑاس نکال کر لوگ جانے لگتے ہیں تو یہ بات سن کر آسیہ ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ اسے توہین رسالت کے جرم میں آرٹیکل 295C کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ سیکشن 295C ہے کیا؟ آخر یہ قانون وجود میں کیسے آیا؟ اس قانون کو آئین کا حصہ کس نے بنایا؟ جولائی 1977 بھٹو کو رستے سے ہٹا کر ضیاء الحق ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ بھٹو کے اندر لیفٹسٹ رجحان پایا جاتا تھا تو ضیاء شدید کنزرویٹو ویوز رکھتے تھے۔ مارشل لاء لگنے کے بعد ضیاء الحق نے اسلامی پالیسیز آئین کا حصہ بنانا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک تھی سیکشن 295C، دا بلاسفیمی لاء۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی بھی شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس پاس کرتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ ملک کی 77 سالہ تاریخ میں بہت لوگوں نے اس قانون کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، جن کا ذکر آپ آگے سنتے جائیں گے۔ چلیں اب آسیہ بی بی کیس کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال مقدمہ چلنے کے بعد نومبر 2010 میں آسیہ بی بی کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرتی ہے لیکن وہاں بھی فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے۔
ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کی امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف آسیہ کا شوہر عاشق ایک بااثر شخص کے پاس جاتا ہے، پیروں سے لپٹ کر التجائیں کرتا ہے کہ خدا را بچا لے میری بیوی کو۔ وہ شخص کافی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے ذہن میں ضمیر اور سیاست کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آسیہ بی بی کی مدد ضرور کرے گا۔ لیکن آخر کون تھا یہ شخص جس نے ایک خاتون کے لیے سب سے لڑنے کا فیصلہ کیا؟ کون تھا وہ جس نے ایک عورت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی؟ یہ تھے پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس طرح کی ظالم سزا۔ تاثیر صاحب ایک پریس کانفرنس میں وعدہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل پروسیس میں ٹانگ اڑائے بغیر وہ صدر سے آسیہ بی بی کو معاف کروائیں گے۔ تاثیر صاحب ایک جذباتی آدمی تھے۔ آسیہ بی بی کا ایشو یہ تھا کہ وہ غریب ایک عیسائی عورت تھی، اور یہ انسانی بات ہے، تو میرے خلاف فتوے بھی آئے ہیں، لیکن اگر میں اپنے ضمیر پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے صدارتی معافی کی بات قبل از وقت تھی۔ نیوز چینلز پر کچھ انٹرویوز میں تاثیر صاحب نے اس قانون کو کالا قانون تک کہہ دیا۔ اس بیان کو لبرل طبقے نے ویلکم کیا، مگر بہت سے پاکستانیوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ انہی میں سے ایک سلمان تاثیر کا اپنا باڈی گارڈ بھی تھا، اور اس نے اپنے دل میں لگی آگ کو سلمان تاثیر کے خون سے بجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلمان تاثیر اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر باتیں کر رہے تھے، دارالحکومت کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کا حال پوچھ رہے تھے۔ بیٹا محبت بھرے انداز میں ابا کو چھیڑتا ہے، میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ گئی ہے، کیا آپ بے روزگار ہونے والے ہیں؟ سلمان تاثیر ہنس پڑے اور فون رکھ دیا۔ فون رکھتے ہی وہ ایک کیفے میں داخل ہوئے۔ آج سلمان بہت خوش تھے، وہ طویل عرصے کے بچھڑے ایک دوست سے ملنے کیفے آئے تھے۔ سلمان نے لنچ کیا اور بل ادا کر کے باہر جانے لگے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلے، گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ مجھے گاڑی میں گارڈ اترا، اس کے بعد کلیکشن اس نے اس طرح گاڑی کی بک پر بتی لگی جو صاحب کی، اور شیشے سے اس طرح سے اسے برسٹ ہو۔ جب میں برسٹ کھلا تو میں نیچے زمین پر ہو گیا، تو لوگوں نے کہا، میں دیکھا وہ پیچھے ہاتھ کر کے پکڑ لو، پکڑ لی۔ وہ وردی میں تھا، وردی میں وردی میں، اور وہ انہیں کی گاڑی میں تھا، ہاں انہیں کی گاڑی میں تھا۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ فائرنگ رکی تو سب نے دیکھا کہ سلمان تاثیر خون میں لت پت زمین پر پڑے ہیں۔ فوراً ایمبولینس بلائی گئی، لیکن وہ موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آخر قتل کیا کس نے؟ قاتل کی کہانی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں سنائیں گے۔ ابھی ذرا چلتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کی طرف۔ یہ ستمبر 2012 کا مہینہ تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان یوٹیوب پر ایک توہین آمیز فلم کو لے کر غصے سے بپھرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے تھے۔ حکومتوں پر امریکیوں اور یوٹیوب کے خلاف کچھ کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ویڈیو ڈیلیٹ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی حکومت 21 ستمبر کو ایک آفیشیل ڈے آف پروٹیسٹ منانے کا اعلان کرتی ہے، اور اس دن کا نام رکھا جاتا ہے یوم عشق رسول۔ لیکن اس دن پاکستان میں رسول کے امتیوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی زندگیوں اور املاک کے ساتھ جو کیا وہ خود کسی توہین سے کم نہ تھا۔ اس روز دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی ہزاروں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے پش بیک کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ کی تو 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ جب سورج غروب ہوا تو 31 مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یوم عشق رسول یوم قتل امت رسول بن گیا تھا۔ سینماز، دکانیں، گھر، جس کے سامنے جو آیا سب جلا دیا۔ بس سمجھیں 27 دسمبر 2007 کا ایکشن ریپلے ہو رہا تھا۔ کراچی اور پشاور میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر مذہب کے نام پر اس قسم کے ہولناک جرم کوئی پہلی بار نہیں ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں پری انڈیپینڈنس بنگال کی طرف۔ برطانوی راج کے ظلم و ستم نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی آگ لگا دی تھی۔ اب پورے ہندوستان کی زبان پر ایک نعرہ تھا، آزادی۔
اسی دوران 1946 میں مسلمانوں کی الگ ریاست کی ڈیمانڈ برٹش کابینہ نے ریجیکٹ کر دی۔ قائد اعظم اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں اور کانگریس کے صدر کو ایک آخری وارننگ دیتے ہیں، ہمیں یا تو ایک تقسیم شدہ ہندوستان ملے گا یا ایک تباہ شدہ ہندوستان۔ کانگریس اس بات کو خاطر میں نہیں لائی اور یوں مسلم لیگ کی طرف سے احتجاج کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ اور پھر 16 اگست کلکتہ میں مسلم لیگ قیادت کی طرف سے جوشیلی تقریریں کی جاتی ہیں، مذہبی جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، احتجاج دنگے فساد کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر تو ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی روز 4000 لوگ مارے جاتے ہیں، ان گنت خواتین کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اور یہ پاگل پن ناردرن انڈیا اور بہار کے کچھ حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کانگریس گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور جناح کے مطالبات قبول کر لیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کی ڈیمانڈز تو مان لی گئیں مگر اس کی قیمت تھی ہزاروں ہندوؤں کی جان۔ مطالبے منوانے کے لیے مذہب کو ویپنائز کرنا تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ ممتاز قادری کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں، وہ بھی ریلیجس ایکسٹریمزم کی بھینٹ چڑھ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ممتاز قادری کا کام تو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی حفاظت کرنا تھا، مگر اسی محافظ نے حملہ آور بن کر 27 گولیاں سینے میں اتار دی۔ عدالت میں بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور سلمان تاثیر کو توہین کا مرتکب قرار دیا، مگر بلاسفیمی کی کوئی ایویڈنس کورٹ کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ممتاز قادری کو سزائے موت سنا دی گئی۔ تمام رائٹ ونگ پارٹیز آسیہ بی بی کی حمایت کرنے پر سلمان تاثیر سے بہت ناراض تھیں اور جب ان کو قتل کیا گیا تو عوام کے ایک بڑے حصے نے جشن منایا۔ جب ممتاز قادری پہلی بار ہیئرنگ کے لیے کورٹ آتے ہیں تو کئی لوگ ان پر پھول پھینکتے ہیں۔ آخر 2016 میں قادری کو پھانسی دی جاتی ہے اور اس کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس جج نے ممتاز قادری کو سزا سنائی تھی اسے دھمکیوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بھرپور احتجاج ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ممتاز قادری کی یاد میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ یہ ہیرو ہے یا ویلن اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی سزا ممتاز قادری کو بھگتنا پڑی۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسیہ بی بی کو 2019 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ ممتاز قادری کی تدفین کے ساتھ ہی آغاز ہوا ایک تحریک کا، ایک ایسی تحریک جس نے اگلے کئی سالوں تک پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ممتاز قادری کی میت نے ایک بیج کا کام کیا، ایک ایسا بیج جس کو نفرت اور ایکسٹریمزم کا فرٹیلائزر ملتا گیا تو وہ ایک کانٹے دار درخت بن گیا۔ جس دن ممتاز قادری کا جنازہ اٹھا اسی روز سے ٹی ایل پی سربراہ خادم حسین رضوی نے تقریریں کرنا شروع کر دی۔ جتنے لوگ ممتاز قادری کی پھانسی پر احتجاج کر رہے تھے وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے اور یوں ٹی ایل پی کی بنیاد پڑی۔ حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا رہا اور تو کنے جج بنایا، خود کہنا بھی توہین، ہلکا کہنا بھی توہین، اور کے نسل سے بھی بدتر نسلوں یہ تو دین دا نہیں سی پتا تھا، کرسیاں تو تھلے اتر آندے۔ ٹی ایل پی نے ایک ایسے جھنڈے کا کام کیا جس کے نیچے تمام ایکسٹریمسٹ اکٹھے ہو گئے۔ آنے والے برسوں میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس اتحاد کا خوب فائدہ اٹھایا، لیکن کیسے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مولانا مودودی کی وفات سے لے کر آج تک مولوی طبقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے ریلائبل پارٹنر سمجھا جاتا ہے۔ نفرت کی اس کہانی میں بھی ملا ملٹری الائنس کا بڑا ہاتھ ہے۔ تعداد کے لحاظ سے تو دیوبندی فرقہ مائنورٹی میں تھا، لیکن ضیاء دور سے لے کر وار اگینسٹ ٹیرر تک تقریباً 30 سال تک وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹنر آف چوائس رہا۔ لیکن وار اگینسٹ ٹیرر کے بعد دیوبندی جماعتیں گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پر آ چکی تھیں۔ اب فیصلہ ہوا ایک نیا پارٹنر کریٹ کرنے کا۔ نومبر 2017 کا زمانہ تھا۔ نواز شریف گھر جا چکے تھے، لیکن حکومت پھر بھی نون لیگ کی ہی تھی۔ اس وقت ایک بل سامنے آتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ الیکشن امیدواروں کے حلف نامے میں الفاظ بدلے گئے ہیں۔ ختم نبوت کی گواہی پر حلف کی جگہ آئی بلیو استعمال کیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ٹی ایل پی نے اس بات کو بنیاد بنا کر فیض آباد انٹرچینج پر 2000 افراد کے ساتھ دھرنا دے دیا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ قادیانی لابی کو خوش کرنے کے لیے الیکشن بل میں یہ تبدیلی لائی جا رہی تھی۔ اس بات پر اکثریت شدید خفا تھی۔ ان دنوں عمران خان کو میڈیا اور ملٹری دونوں کا آشرواد حاصل تھا اور ان کو کرسی پر بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ ادھر ٹی ایل پی کو بھی گرین سگنل مل گیا۔ ہزاروں مظاہرین اسلام آباد کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حکومت اور لا منسٹر کے خلاف خطرناک تقریریں شروع ہو گئیں اور آخر کار زاہد حامد کو 27 نومبر کو ریزائن کرنا پڑا۔
ساتھ ہی بل کے الفاظ میں تبدیلی کو ریورس کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ اس وقت کھل کر سامنے آئی جب ایک ویڈیو میں نامی گرامی میجر جنرل گھر جاتے مظاہرین ہزار کے نوٹ تقسیم کر رہے تھے۔ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ عبداللہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر کے گرد موجود ڈاکٹرز اور نرسز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے درد سے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دماغ میں پوری فلم دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ وہ چیخ کر اٹھتا ہے، کہاں ہے مشال؟ یہ سن کر ڈاکٹرز اور نرسز کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ خاموش رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی عبداللہ کو مزید پریشان کر دیتی ہے۔ وہ چیخنے لگتا ہے، کہاں ہے مشال؟ کیا ہوا اسے؟ کیا مار دیا اسے ان درندوں نے؟ لیکن ایک منٹ، عبداللہ کون ہے اور اسپتال میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں کن درندوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشال کون ہے؟ ٹھہریے ذرا، بتاتے ہیں آپ کو۔ دراصل عبداللہ اپنے دوست کو بچاتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا تھا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا تھا۔ پٹھان فیملی سے تعلق رکھنے والا مشال خان پشاور کی عبدالولی خان یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس کے والد بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی صوفیانہ مزاج رکھتا تھا اور فلسفے کی طرف اس کا خاصا رجحان تھا۔ ایک ایسا بچہ جس کے کمرے کی شیلف ٹرافیز اور سرٹیفکیٹ سے بھری ہوئی تھی۔ صحافت کا شوق اس کی رگ رگ میں بستا تھا۔ علمی اور نظریاتی بحث کرنا اس کا مشغلہ تھا اور کارل مارکس کے گن گاتے وہ تھکتا نہ تھا۔ ایک بار تو انہی نظریات کی وجہ سے اس پر دہریہ ہونے کا الزام بھی لگ گیا، جس کے بعد سے وہ یونیورسٹی تسبیح لے کر آنے لگا۔ مشال کو ایکٹیویزم کا بھی بہت شوق تھا۔ جب اس کو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کی کرپشن کا علم ہوا تو اس نے ایک لوکل نیوز چینل کو انٹرویو دے ڈالا جس میں سارے پردے چاک کر دیے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ انٹرویو اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ جی زما مشال خان د جرنالیزم د ډپارټمنټ سټوډنټ یم او زه به نن تاسو سره خبرې وکړم په دې مسلو باندې په یونیورسټۍ کې چې کوم آن ګوینګ اکټیویټیز روان دي او په دې باندې کوم د سټوډنټانو 13 اپریل 2017 مشال خان اپنے ہاسٹل کے کمرے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو میسج کیا، یہ مجھ پر توہین رسالت کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس کا دوست کہتا ہے، تم ٹھیک تو ہو مشال؟ وہاں کیا ہو رہا ہے مشال؟ لیکن مشال کی طرف خاموشی تھی۔ بے حرمتی کا الزام لگانے والا ہجوم اس تک پہنچ چکا تھا۔ مشال پر بہت تشدد کیا گیا۔ اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ڈنڈوں، اینٹوں اور لاتوں سے مارا گیا۔ پھر مشال کو دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد عمران نامی طالب علم آیا اور مشال کو 3 گولیاں ماری، جس کے بعد وہ وہیں دم توڑ گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس شخص پر دہریہ ہونے کا الزام تھا اس کے آخری الفاظ کیا ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مشال کے مرنے کے بعد بھی اس کی لاش پر تشدد کیا جاتا رہا۔ یزیدیوں کا یہ ٹولہ لاش جلانے کی تیاری کر رہا تھا کہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور لاش ساتھ لے جاتی ہے۔ مشال کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے آخری بار اس کا ہاتھ چوما تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ مشال نے کسی قسم کی بلاسفیمی نہیں کی تھی۔ اس کے قاتلوں کو جرم کے مطابق سزا دی گئی۔ مشال خان کے والد تو یہ تک کہتے رہے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے مشال کو رستے سے ہٹانے کے لیے یہ سازش تیار کی۔ اسی سال مشال کو ہیرلڈز پرسن آف دا ایئر ایوارڈ بھی ملتا ہے۔ یہ کیس ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی کو کس حد تک بطور ویپن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں اظہار رائے پر جو صحیح بیان کرتے ہیں اس پر پابندی ہے، یہ زبان کاٹتے ہیں لوگوں کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اور پھر الزام بھی ایسا لگایا۔ اجنبی سے لے کے دوست تک کا جو سفر ہوتا ہے وقت مانگتا ہے، مگر وہ وقت ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 3 دسمبر صبح 11:30 بجے ایک بے جان جسم وزیر آباد روڈ کے بیچ میں بے حال پڑا تھا۔ اس کی درد سے بھری ہوئی مردہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر ایک ہجوم لگا ہوا تھا، نعرے لگ رہے تھے اور کہیں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ اور یوں ہی 3 دسمبر 2021 کو ایک بار پھر پاکستان کا سر پوری دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا۔ پرینتھا کمار ایک شری لنکن تھے اور سیالکوٹ میں راج کو انڈسٹری گارمنٹ فیکٹری کے مینیجر بھی تھے۔ اس روز جمعے کو انہوں نے معمول کے مطابق کام شروع کیا۔
امپورٹرز کا ایک ڈیلیگیشن اگلے چند دنوں میں فیکٹری وزٹ پر آ رہا تھا. دفتر پہنچتے انہوں نے صفائی کروانی شروع کر دی. پاکستان کمارا کے لیے اجنبی تھا. پاکستان کی زبان، پاکستان کے لوگ، سب ان کے لیے اجنبی تھا. مگر تب بھی انہوں نے ہمیشہ اپنی نوکری کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. باتھ رومز کی صفائی ہونی تھی، دروازے دیواریں پینٹ اور وائٹ واش ہونے تھے، پوسٹرز اور سٹکرز وغیرہ ہٹنے تھے. اس لیے کمارا تو آج کافی مصروف تھے. ایک واش روم کی دیوار پہ لگا پوسٹر انہوں نے اکھاڑ کے نیچے پھینک دیا اور اس کے علاوہ بھی کافی پوسٹرز اور دیواروں پہ لگے سٹکرز وغیرہ ہٹوائے. مگر وہ کیا ہی جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. کچھ ہی دیر میں 800 لوگوں کا ہجوم راجکو فیکٹری کے باہر جمع ہو گیا. انہیں جنگلی بھیڑیوں کی طرح کمارا کی تلاش تھی. کمارا اس وقت چھت پر تھے کہ اچانک وہ پورا ہجوم ان پہ حملہ آور ہو گیا. پھر 800 مردوں کے بیچ انہیں مار مار کے نیچے لے کے جایا گیا. ارے روکے تو صحیح، اس معصوم کا قصور تو بتا دیں. لیکن یہ سوال آپ پاکستانی موب سے بھلا کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دیوار پہ لگا پوسٹر جو کمارا نے اتارا تھا اس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور چونکہ کمارا نہ ہی تو پاکستانی تھے اور نہ ہی مسلمان، انہیں یہ معلوم نہیں تھا. بس یہ پوسٹر ہٹانا تھا اور ان پر بلاسفیمی کا الزام لگ گیا. کمارا کو وزیرآباد روڈ پر سرے عام گھسیٹا گیا اور وہاں جب ان پہ گھناؤنا ہجوم حملہ آور ہوا 11:30 بجے تک پریانتھا کمارا کا جسم اس سڑک پہ تھا اور روح اپنے اللہ کے پاس. پاکستان میں ایک اور شخص آج اسلام کے نام پر مارا جا چکا تھا. کاش یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی، مگر افسوس ایسا نہ ہوا. کمارا کو مار کے ان کے جسم کو آگ لگا دی گئی. پولیس اس مقام سے دور آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھی رہی. ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے کے کوئی 20 منٹ بعد پولیس وہاں پہنچی. سب نے بڑے فخر سے کہا کہ حرمت رسول کی خاطر ایک جان لے لی گئی ہے. جبکہ لوگ اس واقعے پہ گرفتار بھی ہوئے، شری لنکا پیسے بھی بھجوائے گئے. اس جمعے کی صبح ان چند لوگوں نے پاکستانیوں سے کمارا صاحب کی بیوی، بچوں اور والدین سے نظریں ملانے کا حق ہمیشہ کے لیے چھین لیا. یہ تو خیر سارے انفرادی کیسز تھے. پاکستان میں تو پوری کمیونٹیز جلائی گئی ہیں. فیصل آباد کے جڑاں والا ڈسٹرکٹ میں ایک کرسچن کالونی تھی. اس کی 5 چرچز، بہت سے گھر اور قبرستان جلا دیے گئے. فروری 1997 میں شانتی نگر کی 13 چرچز اور مسیحیوں کی کوئی 775 گھر جلا دیے گئے. بائبل کی 2000 کاپیوں کو آگ لگا دی گئی. نفرت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ پھر نہ ہی اسے دائیں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی بائیں. مگر ایک سیکنڈ، ہمارے اندر اتنا غصہ آخر آیا کہاں سے؟ آئیں ذرا ہیٹ سائیکالوجی کو ایکسپلور کرتے ہیں. اب یہ نفرت کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی نا، کہیں نہ کہیں سے تو آئی ہے. چلیں دوبارہ سارا الزام حکومت پر لگا دیتے ہیں. ویک لا اینڈ آرڈر، نو جوڈیشل سسٹم، دنیا جہاں کی کرپشن. بھائی جب ایسا ہوگا تو انسان فرسٹریشن کے مارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے ہی لے گا. بڑھتی آبادی، سکڑتے وسائل، کمر توڑ مہنگائی ایک عام بندے کا میٹر ایسے گھماتی ہے کہ وہ گھن چکر بن جاتا ہے. مگر ایک وجہ اور بھی ہے، اگنورنس. اور اس کیس میں اگنورنس از ان بلس، ان فیکٹ اٹس باربیرک. ہمیں یہ جو نام کی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس سے ہم اسلام کے بارے میں کیا ہی سیکھتے ہیں؟ اور جب بندے کے دماغ میں مذہب کی فاؤنڈیشن ہی شیکی ہو تو گمراہی پھیلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہی فرسٹریشن نفرت کی شکل میں دلوں کو جکڑ دیتی ہے. جب ایک فرد نفرت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو وہ اکثر ایک موب کے بیچ اپنے ضمیر کو کھو بیٹھتا ہے. ایک ہجوم کے درمیان اپنی انفرادی ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان ہوا سے جھولتی ہوئی شاخ بن کے رہ جاتا ہے. جب وہ اپنی انفرادیت کھوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنا مورل کمپس بھی بھول جاتا ہے. پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور جب وہ اللہ کا نہ رہا، خود کا نہ رہا، تو پھر کسی کا نہ رہا. حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم. پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں. انسان کہاں انسان کو انسان سمجھتا ہے، دوسرے کو اس کی نسل، شکل اور ایمان پہ پرکھتا ہے. لڑنا، مارنا، حملے کرنا، یہ سب تو جیسے انسان کی فطرت کا حصہ بن گئی ہیں. دنیا بھر میں مسلمان کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے، مذہب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. مگر بھائی، جس کی کرسی اس کی دھرتی، اور جس کی دھرتی اس کی مرضی.
2021 में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में यही बात की। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मगरब में जो इस्लाम की मुसलसल बेहुरमती की जा रही है वो हरगिज ठीक नहीं है। अगर किसी बच्चे के भी यकीन को इनवैलिडेट किया जाएगा तो वो भी रिटेलिएट करेगा। हम तो एक पूरी कौम की बात कर रहे हैं। इस्लाम को डिफेंड करना हर मुसलमान का हक है और जिम्मेदारी भी। जाहिर है फिर दुनिया में चैन और सुकून कायम रखने के लिए गैर मुसलमानों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हॉलोकॉस्ट पर सवाल उठाना यहूदियों को नापसंद हो सकता है और मगरब इसका एहतराम भी कर सकता है, तो वो इस बात का एहतराम क्यों नहीं कर सकता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाना मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। स्याही, अंधेरा, तारीकी, ये सारे अल्फाज हमारे दिल में एक खौफ सा पैदा करते हैं। इंसान अनकही से डरता है, आने वाली घड़ी से डरता है, उस घड़ी की आमद की आगही से डरता है। क्या ही कर सकते हैं, इंसान के दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी हुई हुई है। वो क्यूरियस है, जानना चाहता है, अंधेरे में नहीं रहना चाहता। मगर मज़े की बात यह है कि वो जानना तो चाहता है, बस समझना नहीं चाहता। अंधेरे में उसे समझ ही तो नहीं आती, बस इसलिए डरता है। दुनिया में ये बढ़ती नफरत की जो स्याही है, इस सब के पीछे छुपा हुआ एक डरे सहमे इंसानों का हुजूम है, जिनमें समझ की एक बहुत गहरी कमी है। जब समझ नहीं आती तो डर लगता है, और वो डर अक्सर गुस्सा बन के बाहर निकलता है। जूतों में खून भरा हुआ, हर तरफ से पत्थरों की बारिश थी। क्या कुछ सुनने को नहीं मिला, क्या कुछ सहना नहीं पड़ा। अल्लाह के रसूल को ताइफ से धक्के देकर बाहर निकाला गया। मगर जब हज़रत जिब्राइल ने ताइफ के लोगों को पहाड़ों में दफन करने की पेशकश की तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैंने माफ़ किया। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इन्हीं लोगों की औलाद मुसलमान होगी। मगर अफसोस, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। आजकल के मुसलमान में जितना गुस्सा, नफ़रत, दुश्मनी भरी हुई है, सब नासमझी की वजह से है। और जैसे ज़रूरत इजाद की माँ है, उसी तरह जहालत नफ़रत की माँ है। और जहालत का एक बहुत सीधा सादा हल है, तालीम। इल्म का हमारी इस दुनिया पर बड़ा खूबसूरत असर होता है। दुनिया पे छाई हुई वो स्याही, वो खौफ, सब इल्म की इस रोशनी में कहीं गायब हो जाते हैं। मगर इल्म की रोशनी और नफ़रत का अंधेरा सदा एक दूसरे से एक जंग पर है। कभी एक जीतता है और कभी दूसरा, क्योंकि इस दुनिया को बदलने की ताकत इल्म और नफ़रत दोनों में है। अब फैसला हमारे हाथों में है। क्या हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, उनकी उस मोहब्बत, उस रहम को अपनाना है, या फिर इस जालिम दुनिया के हाथों अपने दिलों की नरमी को खो बैठना है।